بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشنز کے دن بہت قریب ہیں. سیکنڈ آج ہے اور 8 کو الیکشنز ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی میں نے اپنے وٹنس کیا ہو اتنا گلومی، اتنا ان انٹرسٹیڈ اور اتنا بددل ہوئی ہے عوام الیکشنز کے بارے میں. 6 دن پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نا. اور اگر میرے دل کی بات پوچھے نا تو واقعی دل یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی جتنی زیادتی کر دی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس سسٹم کو ون سائیڈڈ کرنے کے اندر، تو میرے خیال میں اس سے بہتر یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اناؤنس کر دیں کہ اس سال ہم اس پارٹی کو دے رہے ہیں اور بس آپ لوگ اس کو دیکھیں گے. اس دفعہ یہ موقع ہے، چھوڑیں کیا اربوں روپے ضائع کرنے ہیں، اتنا عوام کا پورا اسکول ہفتے کے لیے بند اور اس قدر ڈسٹرپشن کریں گے اور کتنے لوگ خام خواہ دھماکے میں مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، جانیں بھی جا رہی ہیں. تو اگر دل پوچھے نا تو میں نے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس اسٹیبلشمنٹ اناؤنس کر دے اس دفعہ کا ہمارا سلیکٹڈ بندہ ہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، ہمیں نہیں پسند آیا، تو اب ہم اس کو موقع دے رہے ہیں جس کو ہم نے پچھلی دفعہ اتنا ذلیل کر کے نکالا تھا. اور پولیٹیکل میٹرز کے اندر نا میں یہ کہوں گا کہ پالیٹکس از آلویز ڈرٹی، اور بس نہ کریکٹر ہوتا ہے لوگوں کا، نہ سیاستدانوں کا کریکٹر ہوتا ہے، لیکن بس وہ ہر کوئی اپرچونٹی کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور خیال یہی آتا ہے کہ یار کسی طرح سے نا ہمارا جو نظام تھا نا خلافت کا، اور وہ بہترین نظام تھا اور کس طرح سے وہ ہونا چاہیے، یہ ڈیموکریسی بری ہے. میں نے اس کے بارے میں نا 2018 کے اندر ایک لیکچر کیا تھا جو اس وقت کے الیکشن سے چند دن پہلے، کہ ڈیموکریسی اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی کہ نہیں ہے نا. اور اس کو میں نے تمام ریفرنسز کے ساتھ، اور ایون جو موومنٹس جو کہ ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن وہ خلافت کی بات کرتی ہیں، تو میں نے ان کے بھی جو مٹیریل اور جو منشور ہے نا اس کو ان کے پوائنٹس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھا تھا کہ یہ سب چیزیں پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہیں، ہو رہا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ جس کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آن پیپر وہ ایگزسٹ ضرور چیز کر رہی ہے. ہسٹری پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کو بہت سارے نئے جو ہے نا آپ کے لیے وزڈم کے راستے کھولتا ہے، آپ کو سمجھ کے راستے کھولتا ہے آپ کو، جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا. جب آپ ہسٹری نہیں پڑھتے تو آپ فیری ٹیل میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہسٹری پڑھیں، ہم لوگ پڑھیں اگر اپنی ہسٹری، اسلامک ہسٹری پڑھیں ایون آفٹر دا ٹائم آف دا کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو یہ ریلائز ہوتی ہے بات یہ والی کہ بھئی انہوں نے بھی بہت مشکل وقت گزارے میں ہیں. ان کے ہاں بھی اس طرح ہوا تھا کہ پاور گریبنگ کے اندر نا بہت ڈرٹی کام ہوا تھا، بہت لوگوں نے بہت برا رول پلے کیا تھا پاور گریب کرنے میں، پاور کے اوپر، سیٹ کے اوپر بیٹھنے میں، اور اس کے بعد اس کو مینٹین اور ریٹین کرنے کے اندر بلڈ شیڈ تک ہوا تھا. تو ہمارے ہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوبت تک نہیں آئی. کم از کم اتنا لحاظ ضرور ہے کہ عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ آئے گا. کم سے کم یہ ہے کہ اپیل ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ایک میک اپ ضرور اوپر کا چل رہا ہے یہ والا نا. اور کیونکہ یہ وہی غلطی ہے جو ہم نے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی تھی. میں تب بھی یہ بات کہا کرتا تھا کہ ایک بندے کے بارے میں نا اگر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس کا نا، تو آپ ہنس رہے ہو، لطیفے اڑا رہے ہو. سوچو تو یہ اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا، اور یہ جو جملے ہم جتنے بھی بولتے ہیں اس کا آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ والا اینڈ رزلٹ کہاں نکل رہا ہے. تو وہی چیز 100% وہی چیز ہے، صرف یہ ہے کہ ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے اور انٹینسٹی میرے خیال میں میکسیمم ہو گئی ہے. اس سے اوپر اور کیا انٹینسٹی ہونی تھی. جو جس طرح سے ابھی جس کو پچھلی دفعہ سلیکٹ کیا تھا اس کو جس طرح سے بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بالکل ہی گھسا دیا زمین کے اندر کسی طرح سے. تو میں خود بھی بہت اپسیٹ ہوں اس بات سے اوپر. ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے نا لوگ بددل ہو جاتے ہیں پھر اس طرح. اور سیریسلی کوئی بھی ایک ایجوکیٹڈ بندہ کون آ کے پاکستان میں سرو کرنا چاہے گا پھر؟ نہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں نے ملک کے لیے خدمت کرنی ہے اور میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو گورنمنٹ سے اور پولیٹکس سے تو ہر کوئی دور رہے گا. پھر وہ کس کی گیم رہ جاتی ہے؟ کریکٹر لیس لوگوں کی، اور جن کے لیے یہ تو روزمرہ کی چیز ہے کہ عدالت کچہری، پیسے لگا دیے کسی کو، بندہ مروا دیا، یہ کر دیا، اس طرح کے لوگوں کے لیے رہ جائے گا. ورنہ جن لوگوں کے اندر ذرا سا بھی اخلاق اور کردار ہوگا وہ تو اس چیز سے پھر اپنے آپ کو دور ہی رکھیں گے نا کہ اس کو رہنے دو، ہم کسی اور سفیر کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. میں نے جب پڑھنا شروع کیے تھے نا ہسٹری کو، اور اس کے اندر ایک خاص موضوع تھا، وہ تھا اسلام کے اندر صوفیزم کہاں سے آنا شروع ہوا تھا نا. تو میں اس کے صوفیزم سے تو میں ایگری نہیں کرتا، جس طرح کے صوفیزم کے جو سلسلے اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں اوریجنل تھاٹ جو تھی نا میں اس کے ساتھ تھوڑا سا سمپیتھیٹک ضرور ہوں. کیونکہ وہ بھی یہ ساری موومنٹس تب شروع ہوئی تھیں جب یہ سارے کربلا جیسے واقعات ہو گئے تھے نا، واقعہ حرہ جو مدینہ کے اندر زیادتی ہوئی تھی، کعبے کے اوپر جو جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا، جلایا گیا تھا. اس کے بعد اس طرح کی موومنٹس جو تھی نا، اگر آپ ہسٹری کو ٹائم لائن دیکھیں نا
تو اس کے بعد یہ مومنٹس ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے پھر بدل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار بس اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے نا، ہم نے اصل مقصد تو کامیابی آخرت کی ہے، تو وہ اس طرف فوکس چلا گیا تھا. تو جو اوریجنل تھاٹ ہے نا، اس کے ساتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ سمپیتھیٹک ضرور ہوں. پریکٹس اور فالو اور اس کے اعتبار سے تو میں بالکل بھی اس کے قریب نہیں ہوں کہ صوفیزم کے کسی بھی آرڈر کو نہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، نہ میں اس کو پرسنلی پریکٹس کرتا ہوں اس چیز کو. لیکن اوریجنل تھاٹ جو تھی نا، وہ ڈیولپ یہیں سے ہوئی تھی، جو بہت زیادتیاں ہو جاتی ہیں. تو لائک وائز، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اونلی اے فیز. یہ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، حالانکہ 2 سال پہلے بلکہ 1.5 سال پہلے تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بھئی ہماری اگلے 15 سال کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں. بھئی یہ آپ کی 15 سال کی قیادت ہے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر سیاستدانوں کو میں زیادہ قصوروار ہمیشہ کرتا ہوں کہ اینڈ میں کون آتا ہے، کال یوں بلایا جاتا ہے اور کال ایک دم سے آتا ہے، وہ سیاستدان آتے ہیں ایک دم سے کہ بھئی اس دفعہ ہمیں موقع دے دیں، اس دفعہ آپ ہمیں موقع. انفارچونیٹ بات ہے یہ. میں ووٹ پھر بھی دوں گا ان سب چیزوں کے باوجود، اور اس دفعہ کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم میں جماعت اسلامی کو میں ووٹ دوں گا. ایک تو یہ کہ وہ اس ڈرٹی پالیٹکس سے دور ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک ان کا ابھرتا ہوا ستارہ جو سینیٹر مشتاق ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ دیکھیں کہ جہاں مرضی ہوا نا، چاہے وہ ٹرانسجنڈر بل کی بات تھی، چاہے وہ فلسطین کی بات ہو، چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، چاہے وہ عام بلوچوں کی بات ہو، عوام کے کوئی بھی میٹر ہو نا، وہ بندہ جو ہے سود کے خلاف ہو، وہ بندہ جو ہے نا یہ ون مین آرمی کے طور پہ نا رول پلے کر رہا ہے اپنا سینیٹ کے اندر. تو ایسے اگر آپ کو یہ، اور ظاہر بات ہے وہ پوری پارٹی بیک کر رہی ہے اس چیز کو نا. میں نے لیکچر خود بھی کیا تھا 2 سال پہلے اس کے اوپر، یہ پاکستان کے اندر یہ جو سود کی حرمت کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو فیڈرل شریعت کورٹ سے آ گیا تھا. تو میرے جیسے لوگوں کے لیے تو یہ خبر ہے، صرف میں نے ذاتی طور پہ جدوجہد تو نہیں کی نا کہ یہ ختم ہو یہ والا نظام. ذاتی طور پہ جنہوں نے جدوجہد کی تھی اس میں ڈاکٹر سار احمد کی بھی جماعت تنظیم اسلامی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی موجود ہے نا. پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ میں جتنا مرضی کہتا رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، میں نے لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو کچھ نہیں کیا. لیگل گراؤنڈز کے اوپر کس نے کیا؟ جماعت اسلامی نے کیا. پھر جماعت اسلامی کا جو ابھی ہم دیکھیں کہ جو جتنے بھی کبھی کوئی سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر اس طرح، اور کوئی اور آفت آتی ہے ایون انٹرنیشنل لائنز کے اوپر بھی آتی ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کس کو کر رہے ہیں؟ تو جو کریڈیبلٹی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جو جماعت اسلامی کا چیریٹی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے گین کیا ہے، وہ جو ہے نا یہ سب چیزیں وہ جو کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی چیز. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ میں اس دفعہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا اس سارے گند میں اس کو کنسیڈر کیا جائے، اس کو بھی ایک موقع دیا جائے. یہ گورنمنٹ میں نہیں آنے والی، جماعت اسلامی کو نہیں آنے دے گی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے اندر فار سو مینی ریزنز. لیکن اگر ان کو ایک کچھ سائزبل چیز مل جائے نا، تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ یہ ان کے اوپر نا کبھی کرپشن کے اور ان کے اوپر بے ایمانی کے، ان کے اوپر کسی قسم کے نا امورل حرکتوں کے الزامات نہیں لگتے ان کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کے. امریکہ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو مثال کے طور پہ امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کتنے پریشان ہیں. ہمارے اپنے بھی جو کوئی ریلیٹیو یا کوئی پرانے جاننے والے ادھر رہ رہے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی لگتا ہے دوبارہ ٹرمپ آ رہا ہے، اور وہ دیکھو وہ بہت پریشان ہیں اس چیز کے اوپر. انڈیا کے مسلمانوں کو اور انڈیا کے عوام کو آپ دیکھیں وہ کتنے پریشان ہوں گے کہ کیسے رائٹنگ آن دا وال ہے کہ مودی نے جیت جانا ہے دوبارہ ابھی. اور اسی طرح ہی آپ باقی جو ممالک ہیں جیسا ایجپٹ ہو گیا، ایجپٹ جیسے ملک کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کیا ڈیموکریسی ہونی ہے، وہاں پہ پتہ ہے کہ سی سی نے جیتنا ہے اور کس طرح سے جیتنا ہے اس نے. لیکن یہ جو سارا اور جو سعودی عرب، یو اے ای اور وہ جو ممالک ہیں ادھر کون پوچھتا ہے آپ کو نا آپ کی کیا ویلیو ہے، کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کیسے گورنمنٹ کریں اور آپ کس پالیسی سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں نا ایک وائس یہاں پہ چانس ہے. اور ووٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایک واحد چیز ہوتی ہے جو آپ کا لیگل کنٹریبیوشن ہوتی ہے. باقی آپ کمنٹس جو مرضی پاس کرتے رہیں، حکومت یہ کیا، حکومت ہے وہ کیا وغیرہ، کمنٹ جو مرضی پاس کریں، آزادی رائے ہے. لیکن جو آپ کا لیگل رائٹ ہوتا ہے نا ایک، وہ آپ کو ون چانس ملتا ہے کہ ہوم ڈو یو تھنک کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اسے. آپ کے اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی اور بندہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مورلز بھی اچھے ہیں، کام کرنے والا سنجیدہ ہے، اور وہ جس مرضی ایکس وائی زی پارٹی کا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے نا اور اس کو ووٹ دینا چاہیے، تو اس کو ووٹ دیں. اور ایک بندہ جو بے شک اس پارٹی کو بلانگ کرتا ہے جس پارٹی کے ساتھ آپ کی جتنی مرضی لائلٹیز ہو، لیکن وہ بندہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برا بندہ ہے. بیسکلی یہی ون آف دا ریزنز ہیں ملک کے جو مسائل ہیں نا، یہ بندہ وہ بندہ ان میں سے ہے، اس لاٹ میں سے شامل ہے. ڈو ناٹ ووٹ فار ہم، بے شک وہ اس پارٹی کو بلانگ کرتا ہو جو اس چیز کی طرف ہے. تو
اگر آپ ہسٹری کو بھی دیکھیں اور ہمارے خلافت راشدہ کے بس اس کے فوراً بعد کا دیکھیں نا، کس نے آج تک پوچھا تھا عوام سے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ بس مائٹ از رائٹ. بادشاہ یا خلیفہ جس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا وہ مرنے والا ہے، اس نے خود ہی اپنا بیٹا نامزد کر لیا. بیٹا اچھا نکل آیا اتفاق سے تو ایک اچھی بات ہے، ورنہ کون کسی کو پوچھ رہا ہوتا تھا اس دور میں. یہ پھر بھی ہمیں نا کچھ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس موجود جہاں پہ ایک لیگل آپ کے پاس رائٹ ہے ود ان دا جورسٹکشنز آف اسلام، اسلام کے حلال حرام دائرے کے اندر رہتے ہوئے، کہ آپ ایک بندے کو پک کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا یہ بندہ نمائندہ بہتر ہوگا. ڈو ناٹ لوز دیٹ رائٹ. کبھی بھی ووٹنگ کے اندر نا وہ والی کرپشن نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتی کم از کم، کہ جعلی ٹھپے لگے جا رہے ہیں نا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. جس نے ابھی ماحول بنا دیا ہے کہ جس کو وہ نہیں ابھی جتوانا چاہ رہے تو انہوں نے بالکل ہی اس کو سائڈ لائن کر دیا کہ کوئی ماحول ہی نہیں بچا، کوئی سچویشن ہی نہیں بچی کہ وہ دوبارہ جیت کے آ سکتی ہے کم از کم اس الیکشن میں. تو مین رول اسٹیبلشمنٹ نا پری الیکشن کر چکی ہوتی ہے، جو اس نے رول کرنا ہوتا ہے پلے. جب آپ ووٹ نہیں ڈالتے نا، آپ کا ووٹ ان ووٹڈ میں ہے، اس کے اوپر ضرور ٹھپے لگیں گے. پھر وہ جو ووٹ ہوگا نا، جو پولنگ اسٹیشن پہ پڑا ہوگا، جو انہیں نظر آ گیا کہ یہ پرچیاں خالی ہیں، اس کے اوپر ضرور انگوٹھے لگ جائیں گے. بعد میں آڈٹ ہوتا رہے، وہ یوں کر کے مل دیں گے کہ ہاں جی کوالٹی نہیں تھی اس کے نا بایو میٹرک کی. جو آپ ووٹ ڈال چکے ہوتے ہیں نا، وہ مور اور لیس جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. وہ اس کو وہ ایک ایک کو ڈھونڈ کے نہیں وہ کر رہے ہوں گے. تو اس لیے اس رائٹ کو اور اپنے اس حق کو جو ہے نا بالکل ضائع مت ہونے دیں. پاکستان سے اس طرح کے بدل نہ ہوں. یہ انشاءاللہ ایک صرف فیز ہے یہ والا. پوری دنیا کے اوپر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں گے نا، تو آپ گھوم پھر کے اس نتیجے پہ آئیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہوم لینڈ دے دیا نا ہمارا، یہ ہوم لینڈ ہی ہے جہاں پہ ہم رہ کے سروس فار دا نیشن، سروس فار اسلام ہم کر سکتے ہیں. باقی دنیا کے اندر آپ کو یہ پلیٹ فارم یہ والے پھر بھی نہیں ملیں گے جو آپ کو پاکستان کے اندر اپرچونٹی مل رہی ہے. سارے ان کیا کہہ سکتے ہیں کہ دجالی فتنوں کے باوجود سود کے خلاف اگر کوئی ملک آ گیا سامنے جس نے فیصلے کی حد تک چلا گیا کہ بھئی اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، تو دنیا میں کون سا ملک یہ کام کر رہا ہے؟ پھر اس طرح یہ ٹرانسجینڈر والی جو بات تھی، تو گھوم پھر کے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوم لینڈ دیا نا، یہی ہمارے لیے پلیٹ فارم مناسب ہے، اچھا ہے، جہاں پہ ہم رہ کے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ ہم لوگ پروگریس کر سکتے ہیں اور ہم آگے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں.